اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين الباب السابع باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضرر۔ عزیزان محترم، کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس 7واں باب اور دوسری حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ باب وجوب یقین کے بارے میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان مؤمن کا یقین ہونا واجب ہے۔ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو انسان تک رزق پہنچ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ انسان کی عمر میں جو اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ انسان کو جو نفع مل رہا ہے یا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ انسان کے فاعل مختار ہونے کی نفی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام نعمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان تک پہنچتی ہیں۔ آج جو دوسری روایت آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں اس کا عنوان اس طرح سے شروع ہوتا ہے ان صفوان الجمال قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ان قول اللہ عز وجل۔ صفوان جمال اس روایت کو حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بیان کر رہا ہے، اور صفوان کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سوال کیا۔ اس روایت سے یعنی اس کی تشریح کو یا اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے بیان کرتا چلوں صفوان جمال کے بارے میں۔ صفوان بن مہران بن مغیرہ اسدی کاہلی یہ اس شخصیت کا نام ہے، اور ان کی شہرت جو ہے وہ صفوان جمال کے عنوان سے ہے۔ 2 صدی ہجری سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ ثقہ صحابی ہیں۔ ان کا نام زیارت اربعین کے سلسلہ سند میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ زیارت وارثہ کے سلسلہ سند میں اس شخصیت کا نام موجود ہے۔ دعائے القمہ کی جو سند ہے ان میں ان کا نام موجود ہے۔ اس کے علاوہ متعدد زیارات اور متعدد روایات میں آپ کو صفوان جمال کا نام جو ہے وہ دکھائی دے گا۔ ان سے 71 روایات اور دعائیں جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں، ثقہ ہے۔ اور چونکہ ان کا کام اونٹوں کو کرائے پہ دینا تھا، یعنی ان کا شغل تھا، ان کا پیشہ تھا، اونٹ ان کے اپنے ذاتی تھے، انہیں یہ کرائے پر دیا کرتے تھے اور اس کرائے سے ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے چونکہ ان کا کام اونٹوں سے تعلق رکھتا تھا، یہ صفوان جمال کے عنوان سے ان کی شہرت ہو گئی تھی۔ یہ وہ شخصیت ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی مرتبہ مدینے سے کوفہ تک لے کر آئے ہیں، اور پھر کوفہ سے نجف اشرف امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ساتھ گئے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے صفوان جمال کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قبر اطہر کی زیارت کروائی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امیر المؤمنین کی قبر جو ہے وہ منظر عام پر نہیں تھی، امام صادق وہاں زیارت کے لیے آئے تھے، اور صفوان جمال کو امام صادق نے کچھ رقم بھی دی تھی تاکہ یہ اس مقام پر امیر المؤمنین کی قبر کو جو ہے وہ اس سے متعلق جو اخراجات ہیں وہاں پر یہ اس رقم کو خرچ کریں۔ صفوان جمال نے اپنے اعتقادات کو، اپنے جو عقائد ہیں انہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھی پیش کیا۔ امام نے اس کے اعتقادات کی جو ہے وہ تائید کی اور ان کے حق میں دعا کی۔ صفوان جمال نے جو ہے وہ ان کا وہ مشہور واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے اپنے اونٹوں کو ہارون الرشید کے کرائے میں دیا، اور ہارون الرشید حج پر جا رہا تھا، اسے اونٹوں کی ضرورت تھی، تو صفوان جمال سے اس نے اونٹ کرائے پہ لیے۔ امام موسیٰ کاظم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو امام موسیٰ کاظم نے کہا صفوان تمہاری تمام باتیں ٹھیک ہیں، ایک عمل تمہارا درست نہیں ہے، اور وہ عمل یہی ہے
کہ تم اس ظالم کو اپنے اونٹ کرائے پر دیتے ہو۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، وگرنہ آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، تفصیلی واقعہ قرأت کر سکتے ہیں۔ تو صفوان جمال کے اس عمل سے امام موسیٰ کاظم نے عدم رضایت کا اعلان کیا۔ صفوان کہتا ہے کہ مولا یہ تو میرا کام ہے، میرا تو یہ روزگار ہے، میں اونٹ کرائے پہ دیتا ہوں، یہ کرائے پہ مجھ سے لے لے یا کوئی اور کرائے پہ لے لے، میرے لیے تو فرق نہیں کرتا۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ یہ جو تو اونٹ اس کو کرائے پہ دیے ہیں، گو کہ وہ سفر حج پہ جا رہا ہے، لیکن کیا تمہارے دل میں یہ آرزو ہے کہ وہ زندہ واپس لوٹے اور تم اپنے اونٹ اس سے واپس وصول کرو اور کرایہ وصول کرو؟ تو صفوان کہتے ہیں کہ جی ہاں مولا، میری تو یہ آرزو ہوگی کہ وہ واپس لوٹے اور مجھے آ کر کرایہ دے اور میرے اونٹ بھی صحیح و سالم واپس لوٹ جائے۔ تو امام کاظم نے فرمایا کہ اتنا ہی اگر تم اس کے زندہ رہنے کی آرزو کرتے ہو تو جو اتنی آرزو بھی کسی ظالم کے لیے رکھتا ہے وہ قعر جہنم میں ہوگا۔ صفوان جمال نے امام موسیٰ کاظم کے اس عمل کو اور اس نہی عن المنکر کو مشاہدہ کرتے ہوئے سنتے ہوئے متوجہ ہوا اور اپنے تمام اونٹ جو ہے وہ اس نے فوراً فروخت کر دیے اور بیچ دیے۔ اس واقعے کی خبر جب ہارون الرشید تک پہنچی تو اس نے صفوان جمال کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے اپنے اونٹ کس کے کہنے پر فروخت کیے ہیں، چونکہ امام موسیٰ کاظم کی طرف اس کا اشارہ تھا، اور پھر صفوان کو کہتا ہے کہ اگر تمہارا میرے پاس آنا جانا نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اس روایت کو ہمارے لیے نقل کر رہے ہیں ان صفوان الجمال۔ صفوان جمال سے یہ روایت ہے، قال صفوان کہتا ہے کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ان قول اللہ عز وجل، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ کہف کی آیت نمبر 81 کے بارے میں سوال کیا۔ یہ آیت 81 سورہ کہف کی در واقع حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام اور حضرت خضر کے درمیان جو ملاقات ہوئی اور جو ایک شاگردی حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کے ساتھ اختیار کی، اس میں وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جہاں حضرت خضر ایک دیوار کو تعمیر کرتے ہیں۔ تو یہاں خداوند متعال اسی واقعے کو اشارہ کر رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بھئی وہ کیا ماجرا تھا، وہ دیوار کیوں تعمیر کی گئی، تو یہاں ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ، یعنی اب دیوار کے بارے میں اگر مجھ سے سوال کیا جائے اور میں اس کے بارے میں اگر وضاحت پیش کرنا چاہوں، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ دیوار شہر میں موجود دو یتیم افراد کے متعلق جو ہے وہ یہ دیوار ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دو یتیم نوجوانوں کا، ان بچوں کا جو ہے وہ خزانہ دبا ہوا ہے، لہٰذا اس دیوار کو تعمیر کیا گیا یا اس دیوار کو بنایا گیا تاکہ ان کے اس خزانے کو کوئی ان سے چھین نہ سکے۔ تو صفوان جمال کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق آل محمد سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا کہ وہ دیوار والا ماجرا کیا ہے، سورہ کہف کی جو آیت نمبر 81 میں بیان کیا گیا۔ اب یہاں بعض لوگوں نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ جو دو یتیم بچے تھے ان کے اپنے باپ کی جانب سے وہ میراث نہیں تھی، وہ خزانہ ان کے والد کی جانب سے نہیں تھا، بلکہ ان کے اجداد میں 70ویں جد، جو اوپر اگر اجداد میں سلسلہ سند آپ سلسلہ نسب جب تیار کرتے ہیں تو اوپر چلتے جائے 70ویں جد نے جو ہے وہ کوئی خزانہ وہاں پر دفن کر رکھا تھا، وہ ان دو نوجوانوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے تھا کہ یہ جوانی میں اس سے فیضیاب ہوں گے۔ تو کیا یہ خزانہ کوئی مادی خزانہ تھا یا معنوی خزانہ تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام صفوان جمال سے کہتے ہیں فقال اما انہ ما کان ذهبا ولا فضة، امام فرماتے ہیں کہ جان لو وہ خزانہ نہ تو سونے پر مشتمل تھا اور نہ ہی چاندی پر مشتمل تھا، وَإِنَّمَا كَانَ 4 كَلِمَاتٍ، وہ خزانہ 10 کلمات پر مشتمل تھا۔ پہلا کلمہ اس کا یہ تھا کہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ایک خزانہ ہے، یہ ایک کلمہ الہیہ ہے کہ جو خزانے کے طور پر ان کے جد نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے اسے میراث کے طور پر چھوڑا ہے۔
دوسرا کلمہ یہ تھا کہ من ایقن بالموت لم یضحک سنہ، کہ جس شخص کو موت پر یقین ہوتا ہے وہ کبھی اپنے دانت کو ظاہر کر کے نہیں ہنستا ہے، یعنی جب انسان ہنستا ہے تو اس کے دانت سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ جسے موت پر یقین ہوتا ہے وہ کبھی اس انداز میں نہیں ہنستا، چونکہ یہ ہنسنے کا انداز غافل لوگوں کا انداز ہے، ایسے افراد کا نہیں ہے کہ جو موت کی طرف متوجہ ہیں۔ لہٰذا انسان کو مسکرانا چاہیے، انسان کو مزاح بھی کرنا چاہیے، لیکن آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلامی اقدار کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ کبھی انسان کو اسلامی اقدار کو پامال نہیں کرنا چاہیے، کبھی کوئی ایسا مسخرہ، کوئی ایسا مزاح، کوئی ایسی جو جوک ہے یا کوئی ایسی جگت بازی انسان کو نہیں کرنی چاہیے کہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ رائج ہے۔ جگت بازی کی جاتی ہے، بعض شہروں کو جگت بازی کے عنوان سے جو ہے وہ شہرت حاصل ہے۔ خام خواب جو ہے وہ ایسے کلمات کو زبان پر جاری کرنا جو اقدار اسلامی جن کی اجازت نہیں دیتے، اسلامی تعلیمات جن کی اجازت نہیں دیتی ہیں، اس عمل کو معاشرے سے ختم ہونا چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر انسان کو موت پر یقین ہے تو وہ اس قسم کی جو بیہودہ کلام ہے اس پر ہنسی مزاح نہیں کرے گا، اور دانت کھول کر نہیں ہنسے گا، باچھے کھول کر نہیں ہنسے گا۔ تیسرا کلمہ یہ ہے کہ ومن ایقن بالحساب لم یفرح قلبہ، کہ جس شخص کو روز جزا کے حساب و کتاب کا یقین ہے، جسے معلوم ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جسے معلوم ہے کہ اگر میں نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہے تو اس کو مشاہدہ کروں گا، ذرہ بھر بھی اگر میں نے کوئی بدی کی ہے تو میں اس کو مشاہدہ کروں گا، اور ایک دن آئے گا جس دن مجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور میرے تمام نامہ اعمال کو میرے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور وہاں مجھے ہر چیز کے بارے میں حساب دینا ہے۔ لم یفرح قلبہ، اس کا دل کبھی خوشحال ہوگا ہی نہیں، کیوں؟ چونکہ اس کو یقین ہے اپنے حساب کے بارے میں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ آخری اور چوتھا کلمہ جو اس دیوار کے نیچے خزانے کے طور پر دفن تھا وہ کلمہ یہ تھا وَمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدْرِ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، کہ جسے اللہ کی قضاء و قدر پر یقین ہوگا، لم یخشا، وہ کسی سے خوف نہیں کھائے گا، الا اللہ، مگر اللہ کے سوا۔ یہ درواقع بنیادی طور پر اس حدیث کو اس باب میں درج کرنے کی بنیادی وجہ یہی چوتھا کلمہ ہے، من ایقن بالقدر لم یخشا الا اللہ، کہ جسے جو ہے وہ یقین ہے اللہ کی قضاء و قدر پر، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا، اس کا تمام کا تمام توکل، تمام کا تمام خوف، تمام کا تمام اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے۔ یہ ان مؤمنین کی خصوصیات ہیں جو ایمان کے اس بلند مرتبے پر فائز ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ایسے مؤمنین اپنے وجود کی گہرائیوں سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہے، ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جو زندگی میں جو زندگی کا طول ہے، جو زندگی کی کمی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، زندگی اس نے دینی ہے۔ جب زندگی اس کی جانب سے ہے تو میں کسی جو ظالم یا کسی جابر سے کیوں خوف زدہ ہوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ ہی سے پناہ طلب کرتا ہوں، مجھے کسی اور کا خوف نہیں ہے، کسی سے مجھے نہ کوئی طمع ہے، نہ لالچ ہے، نہ مجھے کسی سے کسی نقصان کی توقع ہے، مجھے صرف اللہ ہی کی جو ہے وہ بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، کسی طاغوت کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہونا۔ اگر آج دنیا میں موجود مسلمان اس نظریے پر اعتقاد رکھیں، یعنی من ایقن بالقدر، یعنی اللہ کی قضاء و قدر پر اگر آج مسلمانوں کو یقین ہو جائے، لم یخشا، وہ خوف نہیں کھائیں گے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، انہیں اسرائیل کا خوف نہیں ہوگا، انہیں امریکہ کا خوف نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ سے خوف زدہ ہوں گے، اس سوال سے خوف زدہ ہوں گے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور وہاں جا کر مجھے حساب دینا ہوگا،
اور مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم اگر فلسطینی مظلوم عوام کی مدد کر سکتے تھے تو تم نے اس مدد کرنے میں کوتاہی کیوں کی ہے؟ تم اگر لبنانی عوام کی مدد کر سکتے تھے تو تم نے کوتاہی کیوں کی ہے؟ تم اگر کشمیری مجاہدین کی اور مظلوم عوام کی مدد کر سکتے تھے تو تم نے کوتاہی کیوں کی ہے؟ یہ اسی طرح دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، تم ان کے حق کے احیاء میں اپنا کردار ادا کر سکتے تھے تو تم نے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو تمام حکمرانوں سے سوال کیا جائے گا، تمام مذہبی تنظیموں کے جو افراد ہیں کرتا دھرتا ان سے کیا جائے گا۔ جن افراد کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا، اللہ کی قضاء و قدر پر یقین نہیں ہوتا، وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اسرائیل سے، وہ خوف زدہ ہوتے ہیں امریکہ سے، ان کو لالچ ہوتا ہے اپنے دنیاوی مفادات کا، چونکہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ان کی دنیا کی ضمانت اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر انہیں دنیا میں ناز و نعمت مل رہی ہے تو اللہ کی جانب سے ہے، اگر ان سے چھن جائے گی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو وہ ان دنیاوی جو منعم ہے ان پر زیادہ توکل کرتے ہیں، زیادہ اعتماد کرتے ہیں، زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، وہ اللہ پر اعتقاد کھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ان کے تمام افعال، تمام کردار جو ہے وہ غافلین کا کردار ہے، وہ متوجہ متنبع افراد کا کردار نہیں ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ایسے غافلین کی فہرست میں شمار نہ فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں متنبہ متوجہ افراد کی فہرست میں شمار فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہماری دستگیری فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔